बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी के साथ। नाज़रीन, आज सिंध हाई कोर्ट ने आखिरकार बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से अपना फ़ैसला सुना दिया और इस फैसले के तहत सिंध हाई कोर्ट का ये हुक्म है कि 2 माह के अंदर अंदर बलदियाती इलेक्शन कराए जाएं। और सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को इस बात का पाबंद किया है कि वो 2 माह के अंदर न सिर्फ बलदियाती इलेक्शन कराए बल्कि 3 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी होना चाहिए। ये फैसला आने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान की दौड़ें लग गई। ये दोनों जमातें नहीं चाहती थी कि बलदियाती इलेक्शन फ़िलहाल हों। यही वजह थी कि पीपल्स पार्टी ने भी और MQM पाकिस्तान ने भी इस हवाले से अदालत से न सिर्फ रुजू किया था बल्कि हुकूमत सिंध ने बार बार ये रिक्वेस्ट की थी कि बलदियाती इलेक्शन न कराए जाएं और हुकूमत सिंध बलदियाती इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। और उसके पास ख़ास तौर पर जो पिछला एक उज़्र पेश किया था हुकूमत सिंध ने, वो पुलिस नफरी कम होने का था। बहरहाल आज सिंध हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दिया है तो MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के लिए ये बड़ा फ़िक्रमंद ज़रूर है MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के वो आइंदा 2 माह के अंदर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। इस हवाले से MQM पाकिस्तान के जो डिप्टी कन्वीनर हैं वसीम अख्तर साबिक मेयर कराची, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ख्वाजा अज़हर भी थे, जावेद हनीफ भी थे और दूसरे अरकान राब्ता कमेटी भी थे। और उनकी जानिब से इस फैसले को, सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले को सराहा नहीं गया बल्कि ये कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट को चाहिए था कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फ़ैसला किया हुआ है बलदियाती निज़ाम के हवाले से, कम से कम उस पर जो है वो सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फ़ैसला दिया था कि बलदियाती निज़ाम जो है वो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने MQM की पिटीशन के हक़ में फ़ैसला दिया था जिसके तहत बलदियाती इदारों को इख्तियारात मिलने थे। तो MQM पाकिस्तान का आज भी यही मौक़िफ़ है कि पहले बलदियाती इदारों को बाख्तियार बनाया जाए और ख़ास तौर पर MQM पाकिस्तान ने अब भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पहले हल्का बंदियाँ हों, मुनसिफ़ाना, उनका कहना है कि मुनसिफ़ाना हल्का बंदियाँ हों, इसके बाद इलेक्शन हो। लेकिन MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की ये तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो रद्द हो गई हैं और ये जमात इस्लामी और PTI की जानिब से ये दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने 2 माह के अंदर अंदर बलदियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान जो आपस में एक इत्तेहाद की जानिब जा रहे थे और इस बात के का इम्कान था या इस बात की उम्मीद थी कि जल्द ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो MQM पाकिस्तान से इत्तेहाद करते हुए MQM पाकिस्तान के कुछ अरकान को सिंध काबीना में भी शामिल करेगी और एडमिनिस्ट्रेटर KMC का मामला भी जो था वो भी जो है पीपल्स पार्टी ने जो है वो तस्लीम कर लिया था और आइंदा चंद दिनों में जो है वो KMC का एडमिनिस्ट्रेटर भी MQM की मर्ज़ी से लगाया जाना था। इस हवाले से गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने भी ये कहा था गुज़िश्ता रोज़ कि जल्द ही KMC का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आ जाएगा। लेकिन अब बलदियाती इलेक्शन के बाद इस बात का इम्कान नज़र नहीं आता, इसलिए कि जब बलदियाती इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, उसका अदालत ने एक फ़ैसला कर दिया है, तो ज़ाहिर है कि उसका ऐलान जो है बाकायदा सिंध हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद कम से कम जो KMC में जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाने की बात है वो नहीं हो सकती, नहीं लगाया जा सकता। और जब तक कि इलेक्शन ना हो जाए किसी किस्म की कोई तकरूरी तबादले ये चीज़ें नहीं की जा सकती। तो बल्कि जो इस वक्त सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब, यकीनन उनको भी हटाया जाना चाहिए, वरना उनकी मौजूदगी में कैसे बलदियाती इलेक्शन हो सकते हैं। वो ज़ाहिर है कि असरअंदाज होंगे, वो एक पार्टी के सियासी एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इस बात का इम्कान है कि जो KMC का एडमिनिस्ट्रेटर है वो कोई सरकारी अफसर आए। पहले ये कहा जा रहा था कि जी मामला जो है वो MQM को इकट्ठा किया जा रहा है। हमने आपको पता है, आपके इल्म में कि 2 रोज़ पहले भी जब हमने अपनी एक वीडियो बनाई थी तो उसमें ये कहा था कि जो नए सिंध के गवर्नर हैं वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि MQM के सारे जो धड़े हैं वो एक प्लेटफार्म पर आ जाएं और इस हवाले से राब्ते भी किए गए हैं। और इस हवाले से ये नाम आ रहा था कि अगर ये मामलात हो जाते हैं
انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال اگر ایم کیو ایم پاکستان میں آ جاتے ہیں، ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کو بھی کے ایم سی کی ایڈمنسٹریٹرشپ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، لیکن یہ ساری باتیں جو ہے یہ قیاس آرائیاں جو ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں، اور اب چونکہ بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہو گیا، اور اس اعلان کے بعد جو ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں کیسے جائیں گے، اور ان کی جو پوزیشن ہے خاص طور پر ایم کیو ایم پاکستان وہ اس بات کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے، اور اگر بلدیاتی الیکشن 2 ماہ کے اندر اندر جیسا کہ عدالت نے حکم دیا ہوئے تو اس کا سارا فائدہ جو ہے یقیناً جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو ہوگا، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر 2 ماہ کے اندر اندر بلدیاتی الیکشن ہو گئے تو پی ٹی آئی کراچی میں سویپ کر سکتی ہے، چونکہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت بہت ہی کمزور وکٹ پر ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی کا مینڈیٹ وہ کبھی بھی نہیں اس کو نہیں ملا اس قدر کہ وہ اپنا میئر لا سکے، اس بار ضرور پیپلز پارٹی کی یہ کوشش تھی۔ تو اگر اس صورتحال میں بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں، اس شیڈول جو نیا شیڈول آتا ہے 3 دسمبر کو، اور بلدیاتی الیکشن 2 ماہ کے اندر ہو جاتے ہیں، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی سویپ کر سکتی ہے، دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی ہے، اور آئندہ کا جو میئر ہے وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی جو ہے وہ مل کر میئر اور ڈپٹی میئر لا سکتے ہیں اپنا۔ لیکن یہ بات پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کو ظاہر ہے کہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس بات کے لیے دونوں جماعتیں جو ہے وہ ایک نئی حکمت عملی تیار کر رہی ہیں، اور نئی حکمت عملی کے تحت اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا حکمت عملی ہوتی ہے کہ جس کے تحت وہ بلدیاتی الیکشن میں جائیں اور اپنا کوئی مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ دوسری جانب جہاں تک ایم کیو ایم پاکستان کا معاملہ ہے، ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات جو ہیں وہ آپس میں موجود ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان میں یہ کہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سینئر ڈپٹی کنوینر ہے عامر خان، وہ بالکل جو ہے وہ منظر سے غائب ہے، اور ان کے حوالے سے بہت ساری قیاساریاں کی جاتی رہی ہیں کہ جی ان کو سائڈ کر دیا جائے گا، وہ دبئی چلے جائیں گے، اور وہ ابھی دبئی گئے بھی تھے۔ عامر خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عامر خان صاحب کو جو ہے وہ سائڈ کر دیا جائے گا، وہ پچھلے دنوں بھی دبئی گئے تھے، ممکن ہے ایک بار پھر چلے جائیں، اور لیکن عامر خان جو ہے اس وقت کہیں ایم کیو ایم پاکستان کے بہادر آباد آفس میں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور کسی ایکٹیویٹی میں کسی پریس کانفرنس میں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم میں اس وقت جو ایک گروپ ہے جو اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل چاہتا ہے، وہ پیپلز پارٹی سے اتحاد چاہتا ہے، اور ایم کیو ایم کے اندر ایک بڑی تعداد جو ہے رابطہ کمیٹی کے ارکان کی بھی، اور جو دیگر ایم کیو ایم کے جو ذمہ داران ہیں اور کارکنان ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، ان میں جو اکثریت ہے وہ کسی طرح بھی پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں چاہتی، وہ کسی طرح بھی سندھ کابینہ میں جانے میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن ایک کوئی 12-15 جو ایم کیو ایم پاکستان کے ایسے ذمہ داران ہیں جو، اور اس میں اراکین سندھ اسمبلی بھی شامل ہیں، جو وزیر بننا چاہتے ہیں، مشیر بننا چاہتے ہیں، یا اور کوئی سرکاری ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، تو وہ اس بات کی ضرور ایک کوشش کر رہے ہیں اور اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ اتحاد ہو، اور ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ سندھ حکومت کا حصہ بنے۔ اس کے نتیجے میں جو عوام ہیں کراچی اور حیدرآباد کے جو کارکنان ہیں ان کو تو شاید کچھ نہ مل پائے، لیکن جو لوگ وزارتوں میں جائیں گے، جو لوگ مشیر بنیں گے، وزیر بنیں گے، یا جو دیگر ایم پی ہیں جو ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی حکومت میں شامل ہونے کے بعد ان کے جو مفادات ہیں وہ ضرور پورے ہو سکیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی اس حوالے سے ظاہر ہے کہ جیت ہو گئی ہے کہ ان کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن 2 ماہ کے اندر کرائے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن ناظرین، چونکہ ملک میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ایک سب سے اہم تعیناتی کا ہے، تو وہ تعیناتی کب ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا حالات ہوتے ہیں، تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ حکومت پہ جس طرح کا جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس پر اتنا دباؤ ہے جو عمران خان صاحب نے ڈالا ہوا ہے، اور جو مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پنڈی پہنچوں گا اور لانگ مارچ کی قیادت کروں گا، تو اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ ملک میں
عام انتخابات بھی ہو سکتے ہیں، عام انتخابات کا اعلان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عام انتخابات کا اعلان ہو گیا تو پھر بلدیاتی انتخابات کا کیا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں ابھی ظاہر ہے کہ بالکل زیر غور ہیں، اور ملک میں ابھی تک جو ہے وہ عدم استحکام کی کیفیت ہے اور غیر یقینی کی کیفیت ہے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے دنوں میں ایسا کیا ہوگا کہ ملک میں استحکام آئے اور یہ غیر یقینی کی کیفیت ختم ہو۔ ایک بات ضرور مسلم لیگ نون کے جو ایک وزیر ہیں انہوں نے کہی ہے، عطا تارڑ نے فواد چودھری کے بارے میں، اور یہ بات تو خیر پی ٹی آئی کے بیشتر وزیروں کے لیے ہے کہ انہوں نے اب تک اپنی سرکاری رہائش گاہ جو ہے وہ خالی نہیں کی ہیں، اور اسلام آباد میں جو ان کی سرکاری رہائش گاہ ہیں وہ انہوں نے ابھی تک 6 مہینے ہو گئے ان کو حکومت سے رخصت ہوئے، لیکن جو سرکاری مراحت ہیں، جو سرکاری رہائش گاہ ہیں، وہ ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ حکومت پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور حکومت کے خلاف انہوں نے محاذ بھی کھولا ہوا ہے۔ آنے والے دن، آنے والے چند روز انتہائی اہم ہیں پاکستان میں سیاست کے حوالے سے، پاکستان میں سیاسی جو استحکام ہے، جو عدم استحکام کی، اور جو اکنامی کی جو صورتحال ہے، اور جو ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب جا رہا ہے۔ تو بڑے فیصلے ہونے والے ہیں۔ اب وہ فیصلے کیا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ملک ڈیفالٹ نہ ہو، ملک میں استحکام آئے، یقیناً یہ آنے والے چند روز میں بالکل ساری صورتحال جو سامنے آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔